اچھا دوبارہ ویل انوینٹ آگے ایک سوال ہے کہ آپ اکثر معاملات میں اہل حدیث کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں نیوٹرل ہوں؟ 90% چیزوں میں آپ اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔ میں اہل حدیث نہیں ہوتا، اہل حدیث میں ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا چاہیے، جتنا میں نے اس مقدمے کو دنیا میں اٹھایا اتنا تو اہل حدیث نے بھی نہیں اٹھایا۔ اہل حدیث کے انڈیا پاکستان کے پرانے بزرگ دیکھیں، بڑے دبے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ جی کرنا چاہیے، بہتر ہے، اگر کوئی نہیں کرتا ہم کچھ نہیں کہتے۔ میں تو جناب چڑھ گیا سارے ہوتے کہ کیوں نہیں، تو میرے جیسا تو رفع الیدین کا مقدمے کسی نے نہیں اٹھایا۔ اب اگر اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ میں اہل حدیث کا سپوکس مین ہوں، بالکل غلط ہے۔ رفع الیدین سب سے بہترین اس روئے عرض پہ کوئی کر رہا ہے نا، جماعت المسلمین والے کر رہے ہیں۔ آپ ان کا رفع الیدین دیکھیں، میں تو امام کعبہ کے رفع الیدین کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، وہ ایسے کر کے رفع الیدین کرتا ہے، اس سے اوپر جاتا ہی نہیں، حالانکہ رفع الیدین تو ایسے ہے پورا۔ تو ہم اہل حدیث کو نہیں سپورٹ کر رہے، ہم احادیث کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرے کئی مسائل جو ہیں وہ اہل حدیث سے اختلافی ہیں، میں احادیث کی بنیاد پہ ان سے اختلاف رکھتا ہوں، تو اس کا ثبوت آپ خود ہی دیں گے۔ میرے خلاف سب زیادہ کلپ کس نے چڑھائے ہوئے ہیں؟ اہل حدیثوں نے بھی اہل حدیثوں نے چڑھائے ہوئے ہیں نا۔ اور اہل حدیث کہنا کہ اگر یہ چھپا ہوا بریلوی ہے تو اسے کہیں کہ آپ کے پاس سب زیادہ بریلویوں نے چڑھائے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی ہم نے تو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جس کی بھی جو بات صحیح ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح کہا ہے، جس کی جو بات غلط ہے وہ غلط کہا ہے۔ اور اہل حدیث کے لیے تو میں خصوصاً کہوں گا، اور باقیوں کے لیے عموماً، کہ بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2311، وہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا تھا۔ اور یہ اکثر کہتے ہیں جی اگر شیطان بھی صحیح گال کرے نا قرآن و حدیث کے مطابق تو لے لو، یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹرمپ آ کے کہے کہ جی شاہ جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، آپ کے ٹرمپ صاحب آپ کی بات نہیں میں نے ماننی چونکہ آپ ٹرمپ ہیں، وہ کہے گا یار قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ کہے جی چھوڑو جی آپ قرآن بھی پیش کرو گے تو میں نہیں مانوں گا، یہ آپ کہیں گے؟ تو سر پھر یہ بات تو نہ کریں۔ ہم جو قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں وہ چاہے بریلویوں کے حق میں ہے، چاہے دیوبندیوں کے حق میں ہے، اہل حدیث کے حق میں ہے۔ حیات النبی کے مسئلے میں میں دیوبند اور بریلویوں کو سپورٹ کرتا ہوں، سوائے ایک چھوٹی سی غلطی کے، اس مسئلے میں میرا موقف ان کے ساتھ ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ تو مطلب بریلویوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ گستاخانہ عبارتوں میں میں احمد صاحب بریلوی صاحب کے ساتھ ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ، اور احمد صاحب بریلوی صاحب کی جو گستاخی ہیں وہ میں نے خود بھی ہائی لائٹ کر دی ہیں، چھوڑا ان کو بھی نہیں ہے۔ جو علمی اختلاف ہے میرا ان سے ریکارڈڈ ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا نا کہ جب آپ گستاخی کا اختلاف رائے سب سے کر سکتے تو ہم نے ان سے بھی کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم کتاب و سنت کے دلائل میں دیکھتے ہیں، اہل حدیث والا مسئلہ نہیں۔ بل یہ بات ہے، میں آج دوبارہ کر دیتا ہوں، مجھے کوئی یار نہیں ہے، میں اس روئے عرض پہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے، ان میں سب سے بہتر اور قرآن و سنت کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں، اہل حدیث کی فکر کو، اہل حدیث کے منہج کو، فرقہ اہل حدیث یا علماء اہل حدیث کو نہیں، فرقہ اہل حدیث یا علماء اہل حدیث کو نہیں، اہل حدیث کے منہج کو، جو وہ کہتے ہیں بھی کتاب اللہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اور صحابہ کو دیکھنا ہے، باقی اماموں کو بعد میں دیکھنا ہے، آپ نے پہلے ان کو دیکھنا ہے، یہ بالکل ٹھیک باتیں ان کی ٹھیک ہے۔ جس طرح میں روئے عرض پہ مسلمان گناہگار سے گناہگار بھی ہو، میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں ایک ہندو، عیسائی اور سکھ سے۔ یہ ریزیمبلنس کے بغیر میں بات کر رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے اس لیول پہ ایگزامپل دینا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو کہ جی ٹرمپ بہتر ہے یا حسینہ ڈاکو، تسی پوچھو گے کلمہ کنے پڑھا ہے، وہ کہے گا حسینہ ڈاکو نے، تو کہ پھر وہ بہتر ہے ٹرمپ نالوں، کیونکہ ایک کلمے کا تو بینیفٹ آپ دیں گے نا۔ تو جس طرح مسلمانوں کو کافروں سے بدعمالیوں کے باوجود بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے کلمے کے بینیفٹ پہ، اس طرح اہل حدیث کے منہج کے بینیفٹ پہ ہم ان کو باقیوں سے بہتر سمجھتے ہیں، کم از کم ان کو سلیبس کلیئر ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اہل حدیث ہی مکتب فکر کے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ہم بخاری مسلم رکھتے ہیں نا تو وہ سر تسلیم خام کرتے ہیں، باقیوں کو تو بڑے طریقے سے گھیر گھار کے بات سمجھانی پڑتی ہے۔ اہل حدیث کا یہ ہے کم از کم وہ بات مانے نا خاموشی ضرور اختیار کر لیتے ہیں، لیکن باقی فرقے کے لوگ کہتے ہیں پہلے میں بزرگوں کو پوچھاں گا پھر میں مناں گا بھی بخاری لکھا بھی ہے کہ نہیں، پاویں میں آپ پڑھ لیا ہے لیکن میں پوچھ کے دساں۔